أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تفصیل بیان کی گئی تھی. اس کے بعد اب جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا تعارف کیا جا رہا ہے اور اس کے کیا بنیادی عقائد ہیں اس کو بیان کر کے ان لوگوں پر افسوس کیا جا رہا ہے بلکہ نکیر کی جا رہی ہے ابراہیمی ملت کے وارث ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے پیغام سے روگردانی اختیار کر رہے ہیں. چنانچہ ارشاد ہے وَمَن کون ہے اور جو شخص یرغب عن ملت ابراہیم ابراہیم کی ملت سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے الا من سفہ نفسہ سوائے اس شخص کی جو اپنے آپ کو بیوقوف بنائے. کیونکہ یہود و نصارہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا وارث قرار دیتے تھے اور مکے کے مشرک بھی اپنے آپ کو ابراہیمی نسل کا قرار دے کر کعبۃ اللہ کا بھی پاسبان کہتے تھے. اس بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی وارث ہوں اپنے آپ ہی کے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. اور پیچھے بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ایک رسول ان کی قوم میں انہی میں سے بھیجا جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے وہ بھی در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام جو تھا اسی کی تجدید اور اسی کو نئے انداز میں پیش کر رہے تھے. تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پوچھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا جو پیغام ہے جو فطرت کے عین مطابق ہے اللہ کی توحید آخرت کی دعوت اس پر مشتمل ہے اور دنیا میں جو اخلاقی پیغام عام کیا جا رہا ہے بالکل فطری ہے فطرت کے عین مطابق ہے. جو طور طریق ملت ابراہیمی کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے وہ بالکل فطری ہے. اگر آدمی اس دین کا انکار کرتا ہے تو فطرت کا بھی انکار کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کرنے کا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بھی اپنے آپ کو دور کرنا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تعجب اور انکار کرتے ہوئے سوال کیا کون ہے ملت ابراہیمی سے دور رہنے والا سوائے وہ شخص جو اپنے آپ کو بیوقوف بنا لے اور کوئی نہیں ہو سکتا. سفیہ نفسہ کا مطلب اپنے آپ کو بیوقوفی میں ڈالنا جسے کہتے ہیں اپنے آپ پر ظلم کرنا. سفیہ بیوقوف کو کہتے ہیں جن کی
عقل پختہ نہ ہو، عقل میں کمزوری ہو، اس کے اندر احمق پنا ہو، موٹی عقل والا. اور رغیب عن کا مطلب بے رغبتی اختیار کرنا. تو ملت ابراہیمی سے ملت ابراہیمی سے دور رہنے والا وہ بیوقوف ہی ہو سکتا ہے. دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے مکے کی مشرکین کو بھی لتاڑا، اور جو یہود اور نصارہ تھے اپنے آپ کو اہل کتاب بھی کہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں پیش رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے میں پسو پیش کر رہے ہیں. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو بیوقوف ہیں جو اپنی فطرت سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں، اپنی فطرت کو بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی آپ سے بھی دشمنی کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی اپنی برات کا اعلان کر رہے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں ان کو منتخب کیا تھا. اصطفا کے معنی اچھی چیز کو چننا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے بھی چنا تھا، اور آنے والی نسل میں جو انبیاء ہونے والے تھے ان کو بھی ابراہیمی نسل سے اللہ نے چنا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل ان کو بنایا، اپنا دوست بنایا، اپنی دوستی کے لیے بھی ان کو چنا. آنے والے جو سب سے بڑے پیغمبر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دعا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو چنا تھا. ایسے چنیدہ منتخب اور اللہ کے پیارے بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی پیغمبری کے لیے اور اچھے کام کے لیے منتخب کیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، صالح کہتے ہیں نیکوکار، اور وہ آخرت میں بھی یقیناً نیک لوگوں میں شامل ہوں گے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں. دنیا اور آخرت میں ان کے چنیدہ نیکوکار اور بہترین ہونے کی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایسے ابراہیم کی ملت سے جو دور رہ جائے، جن کی ملت میں داخل ہونے کا مطلب دنیا اور آخرت کی کامیابی، اگر اس کو کوئی چھوڑتا ہے، اس سے کوئی دشمنی کرتا ہے، تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا. پھر کہا اذ قال له ربه اسلم، اسلم یسلم کہتے ہیں مطیع اور فرما بردار ہونا، کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. اسی لیے مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، اللہ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے. ہمارا من چاہے نہ چاہے، مزاج کے مطابق ہو نہ ہو، حالات ساتھ دے نہ ساتھ دے، لیکن اللہ نے کہا ہے تو ہمیں ماننا ہے، اسی کو مسلمان کہتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا. اذ قال له ربه اسلم، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ آپ اسلام لے آئیے، مطلب کہ آپ اللہ کے سامنے جھک جائیے، اللہ کے احکام کو بجا لائیے. قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں تمام عالموں کے پروردگار کے سامنے جھک گئے، اس کا مطیع اور فرما بردار ہو گئے. یعنی اللہ نے جو بھی حکم دیا، آگ میں کودنے کے لیے تیار، اپنے ملک کو چھوڑنے کے لیے تیار، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو ایک پہاڑی علاقے میں جہاں دانا پانی کچھ بھی نہیں تھا وہاں چھوڑ کر جانے کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار، اپنے اکلوتے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار. جو بھی اللہ نے حکم دیا ان احکام کو ماننے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے. گویا وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اس کو انہوں نے قبول کیا، اس کے سامنے انہوں نے اپنا سر جھکا دیا. اب جو بھی حضرت ابراہیم کی طرف اپنی نسبت کرے گا، جو بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا کہے گا اور اپنے آپ کو ابراہیم کا وارث کہے گا، اس کا بھی کام یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی پیغام آئے اس کو قبول کرنا چاہیے. اب جو مشرک ہیں اپنے آپ کو ابراہیم سے جوڑتے ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں اپنے آپ کو ابراہیمی دین کا وارث قرار دیتے ہیں، اب ان کا کام بھی یہی ہے کہ یہ نبی جو آئے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، جو پیغام لے کر آئے
اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ اب اس پیغام کو ماننا اور اس کی اطاعت کرنا اور اس کے مطابق چلنا، یہی اللہ کے حکم کو بھی ماننا ہے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے تابع ہونا بھی ہے۔ اب اسی میں ان کے لیے کامیابی ہے، اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے اس میں ناکامی ہے، اور جو بھی دعویٰ کرے وہ دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا۔ یہی پیغام ہمارے لیے بھی دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی حکم دیا جائے، شریعت کا کوئی حکم آئے، تو ہمارے دل کو لگے نہ لگے، ہمارا مزاج قبول کرے نہ کرے، وقت اور حالات ساتھ دے نہ ساتھ دے، ہمیں تو اس کے مطابق چلنا ہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ جو اس کے مطابق چلتا نہیں ہے، اللہ نے کہا کہ ایسا شخص بیوقوف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بیوقوفی اور محرومی سے بچائے اور اپنے احکام کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔